نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم طلبہ و طالبات، یہ آج کے ساتھ سبق کا تیسرا حصہ ہے، سلم کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے پہلے دو حصے بھی آپ نے بغور پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ سلم اور استثناء اس چیز میں دونوں مشترک ہیں کہ دونوں ہی میں معدوم کی بیع ہوتی ہے، اور ایک ایسی چیز کی بیع ہوتی ہے کہ جو بائع کی نہ تو ملکیت میں ہوتی ہے اور نہ قبضے میں ہوتی ہے بوقت عقد، بلکہ بعد میں وہ اس کو پیدا کر یا خرید کر یا برا کر جو ہے وہ خریدار کے حوالے کرتا ہے۔ البتہ ان دونوں میں کافی سارے باریک فرق بھی ہیں، اور کچھ چیزوں میں یہ دونوں مشترک بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ والا حصہ چھوڑ دیا تھا کہ استثناء کو بطور طریقہ تمویل کیسے استعمال کیا جائے، تو اس سبق میں سلم اور استثناء کا استعمال بطور طریقہ تمویل کے، کیونکہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، تو یہاں اس سبق میں بیان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ سلم اور استثناء کے اندر جو فرق ہیں وہ بھی بیان ہوں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تعریف میں فرماتے ہیں کہ بیع سلم مستقبل بیع کی ایک قدیم صورت ہے، جہاں قیمت ایڈوانس میں ادا کر دی جاتی ہے اور مبیع یعنی کہ مطلوبہ سامان بعد کی کسی تاریخ میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ کچھ شرائط کے ساتھ شرعاً جائز ہے۔ یعنی کہ بیع مستقبل میں بیع کرنا، کہ کسی چیز کی بیع اس طور پہ کرنا کہ ابھی تو آپ کے پاس نہ ہو اور آپ بعد میں اس کو دو، یہ مستقبل میں بیع کہلاتی ہے۔ تو یہ ویسے تو عام طور پہ جائز نہیں، لیکن سلم میں اس کی خاص طور پہ اجازت ہے۔ البتہ ان دونوں کی اجازت کی اور مشروعیت کے درجے میں ذرا فرق ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ سلم کی اجازت تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بعض حضرات کے نزدیک قرآن کریم کی جو آیت ہے، آیت مدائنہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی سے ثابت ہے، اور اس کا جو ضرورت اور تعامل کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے نصوص کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اس کے جواز کا جو درجہ ہے وہ قوی اور مضبوط ہے بنسبت استثناء کے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتے چلیں کہ استثناء جو عقد ہے، صرف حنفیہ یعنی کہ چاروں فقہائے اربعہ جو ہیں، یعنی کہ مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ میں سے صرف حنفیہ جو ہے وہ استثناء کے قائل ہیں، جبکہ جو باقی تین جو مذاہب اور ائمہ ہیں، وہ ان کے ہاں استثناء نام کی کوئی بیع اور عقد نہیں ہے، بلکہ وہ استثناء کو بھی سلم ہی کے جو شرائط ہیں اس کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال حنفیہ کے ہاں تعامل ایک بہت ہی بڑا فقہ کا ایک حصہ ہے، اور اسی کی بنا پر بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ جواز کے درجے میں لایا جاتا ہے، اور استثناء بھی اسی میں سے ہے۔ لیکن اس جدید دور میں تقریباً تمام ہی فقہاء نے استثناء کے جواز کو نہ صرف مانا ہے، بلکہ اس کی سلم سے علیحدہ حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ جو اسلامی بینکاری کا سب سے بڑا جو ایک مدون قوانین ہے، اس کو المعایر الشرعیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی استثناء کے لیے الگ سے سٹینڈرڈ وضع کیا گیا ہے اور سلم کے لیے الگ سے سٹینڈرڈ دیا گیا ہے۔ وضاحت: سلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ قدیم اور جدید تمام فقہاء کے نزدیک سلم جائز ہے، اور سلم کی اجازت اس عام قاعدے سے ایک استثناء ہے کہ جس کے مطابق غیر موجود اور غیر مملوک کی بیع جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو چیز آپ کے ملک میں نہ ہو اور ابھی پیدا بھی نہ ہوئی بھی ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن سلم اس سے جو ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے لوگ کھجور وغیرہ مستقبل کی تاریخوں پر خریدتے بیچتے تھے، لیکن اس میں چیز اور قیمت وغیرہ کی تعین نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کہ جس میں قیمت کی پیشگی ادائی، مبیع کے تمام اوصاف کا بیان، اس کی مقدار اور اس کی ادائیگی کا وقت اور مقام کا بیان کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ضروری کیا گیا کیونکہ اگر اس کو ضرور قرار نہ دی جائے تو جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے مبیع کے اوصاف میں، مبیع کے ثمن میں جو ہے وہ جہالت لازم آئے گی، اور کہاں ادا کی جائے گی، کب ادا کی جائے گی۔ جب اس میں جہالت ہوگی تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے فائدے کے حساب سے اس کو جو ہے وہ معنی بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی وجہ سے دونوں فریقین میں آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اور شریعت مطہرہ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ کسی بھی حکم میں، کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا جھول نہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے فریقین میں آپس میں لڑائی جھگڑے کی توبت ہے۔ سلم کے بنیادی قواعد کی طرف آتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ سلم کی قیمت دونوں فریقوں کو واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے، اور قیمت کیش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سامان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور خدمات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور سلم کی پوری قیمت ایڈوانس میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر قیمت میں ادھار بھی طے کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ادھار کی بے ادھار کے ساتھ ہو رہی ہے، جو کہ جائز نہیں۔ یعنی کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ چونکہ مبی تو ویسے ہی مستقبل میں دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر اگر ہم نے جو اس کا ثمن ہے یا قیمت ہے وہ بھی ہم نے اگر ایڈوانس نہ دی، وہ بھی ادھار کر دیا، تو یہ ادھار کی بے ادھار ہوگی، اور اس کو شریعت کے اندر بیع الکالی بالکالی یا بیع الدین بالدین کہا جاتا ہے، جس کو شریعت میں جو ہے وہ ناجائز کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا ہے، اور سلم میں بھی اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا اگر سلم کے اندر اگر 10 لاکھ روپے کی سلم ہو رہی ہے تو پوری کی پوری مجلس عقد کے اندر قیمت جو ہے وہ دینا جو خریدار ہے اس کو دینا واجب ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے فریقین کے نام کیا ہوتے ہیں۔ جس میں جو شخص خریدار ہوتا ہے اس کو رب السلم کہتے ہیں، اور جس شخص کے ذمے مال کو مقررہ تاریخ اور مقام تک پر مہیا کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی جس کو بیچنے والا، اس کو مسلم الیہ کہتے ہیں، اور جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے اس کو مسلم فی کہتے ہیں، اس پورے عقد کو سلم کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام سلف بھی ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں یہ سلم اور سلف دونوں ناموں سے یہ جو ہے معاملہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے چیز کی تعین یعنی مبی کی تعین کے حوالے سے بھی شرائط ہیں کہ سلم صرف انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے کہ جن کی کوالٹی یا مقدار کا پیشگی طور پر پورے طور پر تعین ہو سکتا ہو، اور ایسی اشیاء جن کی کوالٹی یا مقدار کا تعین نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو سلم کے ذریعے نہیں بیچا جا سکتا۔ مثلا قیمتی پتھر وغیرہ، کیونکہ ہر پتھر دوسرے پتھر سے مختلف ہے، اور ہر پتھر کی الگ الگ جو ہے وہ قیمت لگتی ہے، اور ایک پتھر کی کوئی تعین نہیں کی جا سکتی، بلکہ تراش خراش کے بعد ہی پتھر کی قیمت کا اور اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اس تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ان چیزوں کی سلم ہو سکتی ہے کہ جو کہ مثلی ہوں، ہوموجینیس ہوں، کہ جس کا ایک یونٹ دوسرے یونٹ کے ساتھ، یا اس کا ایک اکائی دوسری اکائی کے ساتھ بالکل جو ہے وہ یکساں ہوں اور آئیڈینٹیکل ہو۔ اسی طرح سے کسی متعین باغ کی یا کسی متعین جگہ کی پروڈکشن کی، کسی متعین فیکٹری کی پروڈکشن یا کسی متعین کھیت کی فصل کی پیداوار کی بے سلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ متعین فارم، کھیت یا فیکٹری پیداوار نہ فراہم کر سکیں، نہ یا مطلوبہ تعداد میں فراہم نہ کر سکیں، تو اس کی وجہ سے نزاع یعنی کہ جھگڑا لازم آئے گا، لہٰذا اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی سلم کرنا مقصود ہے اس کی نوعیت اور معیار واضح طور پر متعین کر لیا جائے، کہ جس میں کوئی ایہام باقی نہ رہے، یعنی کوئی ابہام باقی نہ رہے جو بعد میں تنازع کا باعث بن جائے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس سلسلے میں تمام ممکنہ تفصیلات واضح طور پر ذکر کر لینی چاہیے۔ اس حوالے سے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ واضح کر لیا جائے چیز کی تعین کو، اس کی صفات کو، کہ کسی کے جھگڑا لازم نہ ہے۔ یہ اس کا یونیورسل لا ہے، اور یہ ہر چیز میں مختلف ہوگا۔ چاول کی اگر بات کرتے ہیں تو چاول کے اندر ٹوٹا پونیا آتا ہے، پھر سیلا آتا ہے، اور پھر سوا کرنل آتا ہے، باسمتی آتا ہے، تو اس طرح کی جو بھی تعین ضروری ہو وہ کر لی جائے۔ چینی کے اندر پھر ایک گڑ آتی ہے، پھر بہت باریک کسی بھی آتی ہے، پھر ایک کمرشل گریڈ آتی ہے، بیوریج گریڈ آتی ہے، مختلف قسم کی چینیاں آتی ہیں، تو چینی کو اس طرح جو ہے وہ وضاحت کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انڈوں کا بھی سلم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی مثلی ہوتے ہیں۔ البتہ جانوروں کا سلم یعنی کہ گائے، بھینس، بکری کا سلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر بکری، ہر گائے دوسری گائے سے مختلف ہوتی ہے۔ البتہ جانوروں کے گوشت کا سلم ہو سکتا ہے، کیونکہ گوشت کو جو ہے وہ تول کے بیچا جاتا ہے، اور جب گوشت کو تول کے بیچا جاتا ہے تو وہ مثلی اشیاء میں آ جاتا ہے۔ مال کی حوالگی کے شرائط کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے شرائطیں پیش کی جا رہی ہیں کہ عقد کے وقت مبی کی سپردگی کا وقت متعین ہونا چاہیے۔ استثناء کے اندر یہ بات ضروری نہیں تھی، لیکن سلم کے اندر یہ خاص طور پہ شرط ہے کہ مبی یعنی کہ مال کو جو ہے کہاں جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے گا خریدار کے ہاتھ، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کس جگہ دیا جائے گا، کس وقت دیا جائے گا، دونوں یہ باتیں متعین کرنا عقد کے وقت ہی ضروری ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ کو استثناء میں بتایا تھا کہ جب تک مال ڈیلیور نہ کر دیا جائے، یعنی خریدار کے حوالے نہ کر دیا جائے، اس وقت تک وہ بیچنے والے کے رسک میں رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ مال ڈیلیور کر دیا جاتا ہے، خریدار کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، تو اب سارا کا سارا زمان، رسک اینڈ ریوارڈز جو ہے وہ خریدار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر حقیقی اور حکمی قبضہ کا بھی آپ کو استثناء کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ سلم کو ختم کرنے کے حوالے سے
ہم نے استثنا میں پڑھا تھا کہ استثنا کو جو ہے کوئی بھی ایک شخص اگر کام شروع نہ ہوا ہو تو یک طرفہ طور پہ ختم کر سکتا ہے، لیکن سلم کا عقد چونکہ باقاعدہ ایک عقد بیع قائم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اس کو یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کر سکتا، بلکہ باہمی رضامندی سے ہی اس کو ختم کرنا ہوگا۔ قینہ ایک ناجائز صورت ہے بیع کی کہ جس کے اندر عام طور پہ سودی قرضہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو ایک چیز پہلے مہنگے داموں بیچتا ہے، پھر اس سے وہی چیز جو ہے وہ سستے داموں اٹھا لیتا ہے کیش پہ، اس طرح سے جو ہے وہ ایک سود کا معاملہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور لیکن عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سود پہ دینے کے لیے پہلے ایک شخص کو ایک چیز ادھار مہنگا بیچتے ہیں، بعد میں اس کو سستا خرید لیتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اینا اور سلم کے اندر دونوں کے اندر اس بائی بیک سے جو ہے وہ احتراز لازم ہے، اور اس کی ہم نے یہاں پر آپ کو بائی بیک کا تذکرہ یہاں پہ ہم نے کیوں کیا ہے یہ ہم آپ کو جب ہم نیچے بطور طریقے تمویل پہ آئیں گے تو ہم آپ کو مزید اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے۔ ناگہانی صورتحال، اس کو فورس میجور بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیچنے والے کے یا مسلم علیہ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، اور وقت پر وہ مال نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ہم نے استثناء میں تو یہ بتایا تھا کہ اگر تو مال کی حوالگی میں کچھ اگر دیر ہو رہی ہے تو ثمن میں کمی کی جا سکتی ہے، جس کو شرط جزائی کہتے ہیں، لیکن سلم کے اندر اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے جرمانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر فروخت کنندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہے اور وقت پر اور مطلوبہ مقام پر وہ مال کو ڈیلیور نہ کر سکے، یا اس میں کوئی تاخیر کرے، تو اس کو مزید وقت دیا جائے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ یا شرط جزائی نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر وقت مقررہ پر فروخت کنندہ مکمل چیز فراہم کرنے سے قاصر رہا تو خریدار کو اختیار حاصل ہے کہ یا تو انتظار کر لیں یا پوری کی پوری رقم اپنی واپس لے لیں اور فسخ کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اپنے اس آج کے سبق کے آخری موضوع کی طرف کہ سلم اور استثناء کو بطور طریقہ تمویل یا بطور فائنینسنگ کے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر شریعت نے سلم کی اجازت کاشتکاروں اور تاجروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دی ہے، البتہ یہ طریقہ تمویل جدید بینکوں اور مالیاتی اداروں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، خاص طور پر زرعی شعبے کی تمویل کے لیے بھی۔ سلم اور استثناء کی بنیاد پر تمویل یا فائنینسنگ کسٹمر جب حاصل کرتا ہے جب اسے ورکنگ کیپٹل، یعنی کہ اپنے جو ریسیویبل ہیں، جو اس کی انوینٹری ہے یعنی خام مال ہے، یا اس کو کیش چاہیے، یا اس کو اپنے واجبات کی ادائیگی کرنی ہے، یا اس کے جو قابل تحصیل دیون ہیں جس کو ریسیویبل کہا جاتا ہے، ان کی تحصیل میں دیر ہو رہی ہے، مشکلات آ رہی ہیں، اور ان کو حاصل کرنے تک اس شخص کو اپنے لیے رقم درکار ہے، تمام صورتوں کو ورکنگ کیپٹل کی ضرورت کہتے ہیں، اور اس موقع ان چیزوں کے لیے یہ سلم اور استثناء سب سے بہترین پروڈکٹ ہیں۔ اور یہ مرابحہ سے اس وجہ سے مختلف ہیں کہ مرابحہ کے اندر تو ایک مخصوص چیز کو خریدنے کے لیے ہی پیسے دیے جاتے ہیں، فائنینسنگ ہوتی ہے، اور ان پیسوں کو اسی چیز کے اندر لگانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف استثناء اور سلم میں، جیسے ہم آگے پڑھ بھی لیں گے ابھی، کہ ہم جس چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں، کسٹمر اگر اس کے پاس پہلے سے تیار ہے، یا وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس چیز کو تیار کر سکے، تو وہ بینک سے لیا اور فائنینسنگ کا پیسہ اپنی کسی بھی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ اب سلم کی اور استثناء کی بنیاد پر بینک جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ مجموعہ ہے سلم کا اور بیع کی وکالت کا، جس کو ایجنسی فار سیل بھی کہتے ہیں۔ ترتیب وار طریقہ یہ ہے کہ بینک کسٹمر سے کوئی مثلی چیز خریدتا ہے، یعنی پہلے بینک کسٹمر سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ جب بھی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے اپنی کسی مثلی چیز کو بنانے کا اور جو ہے وہ یعنی بیچنے کا آپ آفر کر دینا، اور میں اس کو آپ سے خرید لوں گا کسی مستقبل کے وقت پر۔ تو بینک کسٹمر سے کوئی مثلی چیز خرید لیتا ہے، اور مثلی چیز کی علامت یہ ہے کہ وہ چیز ناپ تول یا گن کر فروخت ہوتی ہو، جیسے اناج ہے، دھاتیں ہیں، انڈے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قیمت کی ادائیگی فوراً کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو بھی مال کے جو نوعیت ہے، وصف ہے، اس کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، وہ سب کے سب پہلے سے طے کر دی جاتی ہیں، قیمت پہلے سے طے کر دی جاتی ہے، اور بوقت عقد ہی قیمت ایڈوانس میں ادا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سلم میں اگر قیمت ایڈوانس میں ادا نہ کی جائے تو وہ سلم فاسد ہوئے گی۔ البتہ استثناء میں گنجائش ہے کہ قیمت جو ہے وہ بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بینکنگ کے استثناء کے اندر بھی قیمت ایڈوانس ہی ادا کر دی جاتی ہے۔
پھر طے شدہ تاریخ پر کسٹمر جو ہے وہ خریدا ہوا سامان بینک کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس کو ایک نوٹس دے دیتا ہے کہ بھائی آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ کل متوقع ہے یا کل پرسوں ہے، تو آپ برائے مہربانی آ کر اپنا سامان اٹھا لیں۔ پھر بینک جو ہے وہ کسٹمر کے بتانے پر اس کے فیکٹری یا گودام چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ باقاعدہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی جو مال اور جو آرڈر دیا گیا تھا اسی کے مطابق ہے، اور وہی کوانٹٹی ہے، وہی اسپیسیفکیشن ہے، وہی صفات ہیں۔ بینک جب مطمئن ہو جاتا ہے بینک کے حضرات، تو وہ باقاعدہ کسٹمر سے سامان پر قبضہ لے لیتے ہیں، اور اب قبضہ لینے کے ساتھ ہی مال کے تمام فوائد و ضمان یعنی رسک اینڈ ریوارڈز بینک کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہاں اس اسٹیج پر سلم کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر بینک اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد ایک نیا معاملہ شروع کرتے ہیں جس کو وکالت کا معاملہ کہتے ہیں، اور اس میں بینک کسٹمر ہی کو اپنے اس مال کے بیچنے کا وکیل بنا دیتا ہے جو اس نے کسٹمر ہی سے بطور سلم یا استثناء کے خریدا تھا، اور عقد وکالت میں مال کی کم سے کم قیمت طے کر دی جاتی ہے، کہ یعنی کہ جو کسٹمر ہے وہ بینک کا مال کم سے کم کتنی قیمت میں بیچنے کا مجاز ہے، اور اس سے کم اگر بیچا تو وہ ضامن ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا بینک کا نقصان پورا کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ وہ کوئی بھی قیمت میں بیچ سکتا ہے، اور وہ اس کا یعنی وکیل کا کمیشن ہوگا۔ اسی طرح سے وکیل کی اجرت ایک کم سے کم اجرت جو 1000 روپے کبھی 2000 روپے ہوتی ہے وہ بھی طے کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی کمیشن بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسٹمر بینک کا سامان بیچ کر قیمت فروخت سے حاصل ہونے والی وصولیوں میں سے اپنی وکالت کی اجرت اور کمیشن علیحدہ کرنے کے بعد باقی رقم بینک کو دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک باقاعدہ سلم اور استثناء کے ساتھ ساتھ وکالت کو ملا کر اس کو ایک باقاعدہ تمویلی صورت دے دی گئی ہے، اس میں کسٹمر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ایک 6 مہینے 3 مہینے سے لے کے سال تک کے لیے اس کو رقم ہاتھ لگ جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور بینک کو جو ہے وہ اپنے اس لگائے ہوئے انویسٹمنٹ پر جو کہ اس نے بطور سلم یا استثناء کی دی ہوتی ہے کسٹمر کو، اس کو وہ آگے بکوا کر جو ہے وہ ایک نفع حاصل کر لیتا ہے۔ استثناء اور سلم میں فرق جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتا بھی دیے ہیں دوران گفتگو، مزید یہ کہ ایک باقاعدہ ہم نے یہاں پر اس کو جمع کر دیا ہے کہ استثناء میں مبی ہمیشہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسانی محنت اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سلم میں مبی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، البتہ عموماً ایگریکلچر اشیاء میں سلم کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ استثناء کسی بھی قابل صنعت یعنی مینوفیکچرل چیز میں ہو سکتا ہے، جبکہ سلم صرف انہی اشیاء میں ہو سکتی ہے کہ جس کی اکائیاں یعنی کہ یونٹس یکساں ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، لہٰذا کوئی ایسی چیز کہ جس کے یونٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہ ہوں، اس میں سلم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسانی صنعت اور کاریگری کا دخل ہے تو اس میں استثناء ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا فرق یہ ہے کہ استثناء میں قیمت ایڈوانس میں دینا شرط نہیں ہے، اس کی تصحیح کر لی جائے کہ استثناء میں قیمت ایڈوانس میں دینا شرط نہیں ہے، جبکہ سلم میں مکمل ثمن ایڈوانس دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ایک نہیں ہے ہونا جو ہے رہ گیا ہے، اس کی تصحیح کر لی جائے تیسرے فرق میں استثناء کے اندر۔ اور اسی طرح سے چوتھا فرق یہ ہے کہ استثناء میں سپردگی کا وقت متعین ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ سلم میں سپردگی کا وقت معلوم ہونا شرط ہے۔ اسی طرح سے جگہ کا معلوم ہونا بھی شرط ہے، جبکہ استثناء میں بھی وہ شرط نہیں ہے۔ چوتھا فرق یہ کہ پانچواں فرق یہ کہ استثناء میں عمل شروع ہونے سے پہلے معاملہ یک طرفہ طور پر ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ سلم چونکہ عقد لازم ہے لہٰذا اس میں یک طرفہ طور پر معاملہ ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دونوں عاقدین کی رضامندی کسی بھی عقد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے تینوں سبق کا جو ہے اختتام ہوتا ہے، اور آپ لوگ کو محنت سے اس کو پڑھیے گا، سنیے گا، مشق حل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔